بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کے احکام۔ کل کے سبق میں غسل کے فرائض کا ذکر ہوا۔ آج کے سبق میں غسل کا مسنون طریقہ بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ ہاتھوں کو سب سے پہلے، اس کی وجہ حدیث ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ضروری غسل کرنا ہوتا تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے۔ کانا اذا اغتسل من الجنابتی، جب جنابت سے غسل کرتے، واجبی غسل، بدأ فغسل یدیہ، ہاتھوں کو سب سے پہلے دھویا کرتے تھے۔ بخاری جلد 1، مسلم جلد 1۔ ہاتھوں کو دھو کر دوسرے نمبر پر استنجا کرنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اراد ان یغتسل من الجنابتی، جب جنابت سے غسل کرنے کا ارادہ فرماتے، بدأ بغسل یدیہ، پہلے ہاتھوں کو دھوتے، قبل ان یدخلہم الاناء، برتن میں ہاتھ نہیں داخل کرتے، برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو دھوتے۔ ثم، جب ہاتھ دھو لیے دوسرا کام کرتے، ثم یغسل فرجہ، پھر استنجا کرتے تھے۔ ترمذی شریف جلد 1 صفحہ 41۔ ہاتھوں کو دھو لیا، استنجا کر لیا، تیسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ بدن کے اگر کسی حصہ میں نجاست لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، ناپاکی، اس کو ختم کرے۔ 3 کام کر لیے، اب چوتھا کام وضو کرے، اسی طرح کرے جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ 4 کام کر لیے، 5واں کام، پھر سب سے پہلے اپنے سر پر پانی ڈالے اور سارے جسم پر 3 دفعہ۔ یہ 5 ہو گئے کام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنابت سے غسل کرنا چاہو، پہلے اپنے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالو، پھر ہاتھ کو صاف کرنے کے بعد برتن میں داخل کرو، اور سب سے پہلے استنجا کرو، اور پھر جہاں نجاست لگی ہے اس کو دھوو، پھر وضو کرو، پھر اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالو۔ مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ 270۔ جس طرح ترتیب سے میں نے بیان کیا اس پر میں نے حدیث بھی پیش کر دی ہے۔ اس مسنون طریقہ کے بعد اب مسئلہ، جب کوئی آدمی غسل کرنے کی نیت سے کپڑے اپنے جسم سے اتارنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن و شیاطین کی آنکھوں اور بنی آدم کے چھپے اعضاء کے درمیان پردہ ہوتا ہے،
ان الفاظ سے ایک آدمی اگر غسل سے پہلے ان لفظوں کو واش روم سے باہر پڑھے تو جب لباس اتارے گا غسل کے لیے تو شیطان اس کے جسم کو نہیں دیکھیں گے، پردہ حائل ہو جائے گا، جن و شیاطین اس کے جسم کو نہیں دیکھ سکیں گے، پردہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ لفظ پڑھے، یہ واش روم کے باہر کھڑے ہو کے پڑھے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ یہ جب بندہ پڑھے گا اور پھر کپڑے اتارے گا غسل کرنے کے ارادہ سے تو کوئی جن اس کے جسم کو نہیں دیکھ سکے گا، پردہ ہو جائے گا۔ ایک اور مسئلہ، عورت کے لیے سر کے باندھے ہوئے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے، یہ جو جوڑا بنا ہوتا ہے اس کو کھولنا ضروری نہیں ہے ضروری غسل میں، لیکن شرط ہے کہ ان بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، اس کا غسل مکمل۔ اگر بالوں کو کھول دے، سارے بال بھی تر ہو جائے پانی سے، افضل ہے، لیکن اگر کھولنے میں تکلیف ہے، مشقت ہے، تو سر کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اس میں حدیث ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، ام المؤمنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، ان امرأۃ اشد ظفر رأسی، میں اپنے سر کے بالوں کو مضبوطی سے باندھ لیتی ہوں، تو میں غسل جنابت کے لیے ان کو کھولا کروں؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں، ان کا کھولنا ضروری نہیں، انما یکفی کے ان تحسی علی رأسک ثلاث حسیات، تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈال دے۔ مسلم جلد 1 صفحہ 150۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اسی طرح کی حدیث ہے مسلم ابن ماجہ میں کہ پانی کے جڑوں تک پانی پہنچ جائے، بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ ایک اور مسئلہ، اگر مرد نے لمبے بال رکھے ہوں تو مرد کے لیے ضروری غسل میں ان کا کھولنا ضروری ہے، عورت کے لیے کھولنا ضروری نہیں، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ لیکن اگر مرد نے زلفیں لمبے بال رکھے ہوئے ہیں تو اس کے لیے تمام بالوں کا کھولنا ضروری ہے، اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا۔ اس میں حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اما الرجل فلینصر رأسہ، مرد کو چاہیے کہ غسل کے وقت بالوں کو کھول دے اور بکھیر دے۔ ابو داؤد جلد 1 صفحہ 34۔ بقیہ مسائل انشاءاللہ اگلے درس میں۔